إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم۔ استاد محترم فضیلت الشیخ ارشد علی حافظہ اللہ تعالی، ان کے حکم پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے اس دعا کو سنا تو کثرت سے وہ دعا پڑھنے کی وجہ بھی پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کثرت سے دعا کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں وجہ بھی بتائی کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے میں کثرت سے یہ پڑھتا ہوں۔ دعا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھتے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ میرا دل کسی گمراہی کی طرف چلا جائے اور کسی دین سے ہٹے ہوئے معاملے کی طرف مائل ہو جائے۔ حالانکہ معاملہ بظاہر ایسا نہیں تھا اور حقیقت میں بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دل گمراہی کی طرف مائل ہو، آپ تو معصوم عن الخطاء۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کا دل دین سے ہٹے ہوئے کسی معاملے کی طرف پھر جائے، آپ کے دل کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تھا، شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ تھا، شیطان کی ہر حرکت اور ہر چال سے آپ کا دل محفوظ کر دیا گیا تھا۔ 1% کے بھی کئی حصے کریں پھر بھی وہ اتنا بھی شک نہیں تھا کہ آپ کا دل جو ہے وہ دین اسلام سے کسی اور طرف پھر جائے۔ در حقیقت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر جب کثرت سے یہ دعا پڑھتے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے گاہے بگاہے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ یہ دعا کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا کہ میں کثرت سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ جو بندے کا دل ہے، یہ بندے کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے اس دل کو پھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس طرف چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو پھیر دیتا ہے بندے کو۔ تو اس لیے یہ دعا کثرت سے کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے دل کو کسی لمحے بھی کسی طرف بھی دین سے ہٹ کر پھیر نہ دینا۔ معنی یہ کہ یہ دل کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی وہ نیکیاں کرتا رہے، دین پر چلتا رہے، اور ایک لمحہ ایسا آئے کہ اس کا دل جو ہے وہ دین سے پھیر دیا جائے، اس کا دل جو ہے وہ گمراہی طرف پھیر دیا جائے، تو یہ بڑا
ہیبت ناک اور خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو گمراہی کی طرف نہ پھیرنا، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ اس لیے کہ اس دل کے اوپر فتنوں کا ظہور ہوتا ہے، فتنے پیش کیے جاتے ہیں، نئے نئے فتنے وہ اس دل کے اوپر ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعرض الفتن علی القلوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ یہ جو فتنے ہیں یہ بندوں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ وار کرتے ہیں، ان دلوں کے اوپر جو ہے ان فتنوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو دل اس فتنے کو جو اس کے اوپر پیش کیا گیا ہے، جو دل اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس دل کے اس فتنے کو قبول کرنے کی وجہ سے اس دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور فتنہ اس دل کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، وہ دل جو ہے پھر اس کو قبول کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر پھر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ فرمایا کہ سیاہ نقطے لگتے 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 معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کالکوز مجخیہ، فرمایا کہ ایک الٹے پیالے کی مانند جو ہے وہ دل ہو جاتا ہے، الٹے برتن کی طرح۔ اس کا کیا معنی؟ یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مثال دی، اس کا کیا معنی کہ الٹے برتن کی طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ الٹے برتن کا مطلب یہ کہ ایک برتن الٹا پڑا ہوا ہے، آپ اس کے اندر کوئی چیز داخل کرنا چاہیں گے، کوئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ جو چیز اس کے اندر پڑی ہوگی، موجود ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ بھی الٹا کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے نکل جائے گی۔ فرمایا کہ سیاہ نقطے لگنے کی وجہ سے اس دل کے اندر جو ایمان موجود تھا وہ ایمان بھی ایسا ایسا نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک آخرکار ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس دل کے اندر جو موجود تھا وہ بھی نکل چکا، اور اب دوبارہ اس دل کے اندر کوئی چیز داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک شخص پہلے دین پر موجود ہے، دین پر قائم ہے، لیکن پھر اس کا دل جو ہے وہ گمراہی کی طرف، فتنوں کی طرف پھیر دیا گیا۔ اور فرمایا کہ یہی دل، اس دل کے اوپر جب فتنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ دل جب فتنے کا انکار کر دیتا ہے تو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دل کے اوپر ایک سفید نقطہ لگا دیتا ہے۔ فرمایا کہ سفید نقطہ، جیسے جیسے سفید نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہ دل اللہ کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ دین کی طرف اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مانا کیا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ تعلیم، آپ کی یہ حدیث، آپ کی یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دل ایمان سے گمراہی کی طرف پھر جائے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس دل کا ایمان سے گمراہی کی طرف پھرنا یا گمراہی سے ایمان کی طرف پھرنا، اللہ تعالیٰ نے دونوں مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال کہ ایمان سے گمراہی کی طرف پھر جانا، عبداللہ بن جحش اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی تھے، مکہ کے اندر ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اہل مکہ کی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، حتیٰ کہ اتنی تکلیفیں کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا، حبشہ ہجرت کر گئے، حبشہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ گئے ہوئے، اور حبشہ کے اندر وہاں جا کر کے اسلام سے عیسائیت کی طرف ان کا دل پھر گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ احادیث کتب کے اندر موجود ہے کہ ان کی موت پھر حبشہ کے اندر عیسائیت کے اوپر ہی آئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر کتنا مشکل ترین دور تھا، لیکن ایمان پر قائم رہیں، تکلیفیں برداشت کی، ہجرت کرنی پڑی، حبشہ میں چلے گئے، ہجرت کی، وہاں پر پہنچے ہجرت کر کے، لیکن جب دل کے پھیرنے کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان کے دل کو کہ ان کے معاملات کیا ہیں، اللہ کو علم تھا۔ اب دل پھرا، ایسا پھرا کہ اسلام کو چھوڑ دیا
اور اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ ایمان سے گمراہی کی طرف دل کا پھر جانا۔ اس لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک اور مثال ذکر کی ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ فرعون اپنے دور کا ظالم ترین حکمران، حتیٰ کہ اپنے آپ کو رب العالی کہلوانے والا، اس نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کی، اسے سمجھایا، سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ اس نے نہیں اقرار کیا، نہیں مانا۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اعلان کیا کہ میری سلطنت کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں سارے جمع ہو جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے۔ جادوگروں کو جمع کیا گیا، سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد ان کے سامنے اپنا مقصد رکھا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کرنا ہے اور اس کو ہرانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، جادوگر سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو پیش کیا اور جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا اس معجزے کو ان کے سامنے رکھا، ذکر یا اس معجزے کو ان کے سامنے پیش کیا اور اپنا معجزہ جو ہے وہ ان کے سامنے اس کو ظاہر کیا۔ اب جو بڑے بڑے جادوگر وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا یہ معجزہ، وہ سمجھ گئے۔ حالانکہ جادوگر وہ بڑے شیطان ہوتے ہیں، ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جادوگر جتنی مرضی کوششیں کر لیں یہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بڑے جادوگر، بڑے پائے کے جادوگر وہاں آئے ہوئے اور مقابلہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ جادوگر تھے، دنیا دار تھے اور ایک لالچ تھا ان کے دل کے اندر۔ فرعون سے کہا کہ ان لنا اجرا، اگر ہم غالب آ جائیں کوئی ہمیں روپیہ پیسہ ملے گا، کوئی انعام ملے گا ہمیں؟ فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نعم، انعام بھی ملے گا، انکم اذا لمن المقربین، اور اس کے بعد تم کوئی عام آدمی نہیں ہوگے میری سلطنت کے اندر، بلکہ تم میرے ساتھ رہو گے، میرے وزیر اور مشیر تم ہی ہوگے۔ کتنا بڑا لالچ دیا ہے، کہا کہ تم میرے حاشیہ نشین ہوگے، میرے ساتھ رہنے والے تم ہوگے۔ اب مقابلہ شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ ان کے سامنے رکھا اور جادوگروں نے دیکھا، وہ دیکھ کر سمجھ گئے۔ جادوگر تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمارا باطل کیا ہے۔ وہ فرعون بھی یہی کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ جادوگر ہے، اور جادوگر بھی یہی سمجھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ سامنے رکھا، اپنا معجزہ ظاہر کیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو انہوں نے ہمیں معجزہ دکھایا ہے یہ جادوگروں کا معجزہ نہیں ہے، یہ جادوگروں کا کام ایسا نہیں ہوتا، جادوگروں کے معاملات تو اور ہی طرح کے ہوتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھ گئے، ان کے دل کے اندر جو جادوگر کے معاملات تھے وہ انہیں معلوم تھا کہ جادو کیسا ہوتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کے دلوں کو پھیر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرف چاہے دل پھیر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کے دل کو پھیر دیا ایمان کی طرف۔ وہ جادوگر جو اللہ کے دین کو ہرانے کے لیے آئے تھے اور فرعون سے انعامات لینے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دل کو پھیرا، ایسا پھیرا، ایسا پھیرا کہ ایمان بھی عطا کر دیا، ایمان کے ساتھ ثابت قدمی بھی عطا کر دی اور ساتھ میں اس دین کا فہم بھی عطا کر دیا۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو سارے ایمان لے آئے، انہوں نے کہا بھی تمہیں تو میں نے بلایا تھا اور تم جو ہے وہ اس پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم حق بات کو جان چکے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اچھا اگر تم اس حق بات کا اقرار کر رہے ہو تو پھر میری بات بھی سن لو کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ،
میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اور تم الٹا میرے خلاف ہو گئے۔ میں اب تمہارے بازو بھی کاٹوں گا اور تمہاری ٹانگیں بھی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ جادوگروں نے کیا کہا جو ایمان لا چکے تھے، جو تھوڑی دیر پہلے اس دنیا زمین کے اوپر بدترین لوگ تھے اور اس لمحے کے بعد بڑے عظیم ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے فرعون یہی ہو سکتا ہے کہ تو ہمیں قتل کر دے گا، اس دنیا کی زندگی کو ہماری ختم کر دے گا۔ فاقض ما انت قاض، جا جو کرنا کر لے، جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جو تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتا ہے کاٹ دے، ہمیں سولی چڑھانا چاہتا ہے سولی چڑھا دے، لیکن ہم اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یا یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس طرف چاہتا ہے دل کو پھیر دیتا ہے۔ اب یہ گمراہی سے پھیرے ایمان کی طرف، اور ایمان بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ثابت قدمی بھی عطا کر دی۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ دل کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے، اور ساتھ میں ایک اور دعا بھی آپ کی کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، یا اللہ ایسا دل بھی مجھے عطا نہ کرنا کہ جس دل کے اندر تیرا ڈر ہی نہ ہو، تیرا خوف ہی نہ ہو، جس دل کے اندر گناہوں کا پروگرام بنے، جو دل گناہوں کا منبع ہو، یا اللہ ایسا دل نہیں چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، یا اللہ جس دل کے اندر تیری خشیت ہی نہ ہو اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ مجھے وہ دل عطا کرنا کہ جس دل کے اندر تیرا ڈر ہو، تیرا خوف ہو۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کے اندر نور پیدا کر دینا، ایسا نور پیدا کرنا مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اس نور کی روشنی میں وہ خطا مجھے نظر آ جائے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔